وقل رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. سورہ یوسف کی یہ 4 آیت ہے. اس آیت مبارکہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا عظیم اور تاریخی واقعہ شروع ہوتا ہے. آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں یا ابتی، اے میرے ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں، چاند اور سورج کو دیکھا ہے. وَرَأَيْتُهُمْ، اور میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میرے سامنے جھک رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے قصے اور واقعے، اپنے خواب کو بیان کرنے سے پہلے اپنے والد محترم سے خطاب کر رہے ہیں. اور کیا الفاظ ہیں؟ یا ابتی، اے میرے ابا جان. ذرا اس لفظ میں غور کریں کہ اے میرے ابا جان، اس لفظ میں محبت ہے، پیار ہے، شفقت ہے، ادب و احترام ہے. گویا یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ابتدا ہی میں ہمیں یہ نصیحت کر رہا ہے کہ جہاں جتنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان قریبی رشتہ داروں سے محبت کا اظہار ہونا چاہیے. محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے اور ادب و احترام کا اظہار بھی ہونا چاہیے. دیکھیں، لفظ ابو، اردو زبان میں ہم ابو کا استعمال کرتے ہیں. اس لفظ میں محبت ہے، پیار ہے، ادب و احترام ہے. اور اللہ پاک نے اس لفظ کو قرآن میں بھی استعمال فرمایا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان دونوں کے والد نیک تھے، صالح تھے. آج ہمارا معاشرہ مغرب کی طرف دوڑ رہا ہے، مغربی کلچر کی طرف، مغربی تہذیب کی طرف. نوجوانوں کا ایک طبقہ اس کلچر کو اپنانے میں فخر محسوس کرتا ہے. مغربی کلچر اتنا خشک ہے، اتنا سوکھا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے نوجوان اپنے والد کو جب بلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ کوئی پاپا کہتا ہے، کوئی ڈیڈی کہتا ہے. اب ذرا دیکھیں کہ پاپا اور ڈیڈی یہ کتنے خشک الفاظ ہیں. نہ اس میں کوئی محبت چھلکتی ہے، نہ اس میں کوئی ادب و احترام کا اظہار ہوتا ہے. پاپا اور ڈیڈی ہمارے معاشرے میں، گھروں میں ایک رواج چل پڑا ہے. نہ اس میں محبت جھلک رہی ہے، نہ اس میں کوئی ادب و احترام کا اظہار ہو رہا ہے. اور وہی دیکھیں کہ ابا جان، امی جان، ابو جان، اس میں محبت ہے، پیار ہے، ادب و احترام ہے. تو گویا یہ واقعہ شروع ہی میں ہمیں یہ نصیحت کر رہا ہے کہ جتنے قریبی رشتہ دار ہیں ان سے محبت ہو، اور محبت میں بھی الفاظ اتنے پیارے ہوں کہ لگے کہ اس میں محبت کا اظہار ہو رہا ہے. اور قریبی رشتہ داروں سے ادب و احترام کا اظہار بھی ہو، اور وہ اظہار الفاظ میں ظاہر ہو. حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیں کہ باپ اور بیٹا دونوں عظیم، باپ بھی عظیم ہے اور بیٹا بھی عظیم ہے.
باپ اور بیٹے کی ذرا مہذب گفتگو کو دیکھیں کہ کتنی پیاری گفتگو. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے گفتگو کرنے سے پہلے، اپنا واقعہ سنانے سے پہلے، خواب سنانے سے پہلے اپنے والد کو مخاطب ہو رہے ہیں، یا ابتی، اے میرے ابا جان. اور والد محترم اپنے بچے سے گفتگو شروع کرنے سے پہلے اپنے بچے سے مخاطب ہوتے ہیں، یا بنی، اے میرے بیٹے. باپ اور بیٹی کی گفتگو دو طرفہ محبت، پیار، ادب و احترام اور مہذب گفتگو یہ سیکھنے کے لائق ہے. گویا یہ واقعہ ہمیں یہ نصیحت کر رہا ہے، یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ہماری گفتگو مہذب ہو، ہماری گفتگو کا سلیقہ اچھا ہو، ہماری گفتگو میں پیار ہو، محبت ہو، نرمی ہو. بڑوں سے گفتگو ہو رہی ہو تو الفاظ کا چناؤ بہتر سے بہتر ہو، اور چھوٹوں سے گفتگو ہو رہی ہو تو اس گفتگو میں محبت چھلکے، شفقت چھلکے. گفتگو میں بڑوں کے مقام و مرتبے کا لحاظ. زبان تو دل کی ترجمان ہے، دل میں جو کچھ ہوتا ہے زبان اس کا اظہار کر دیتی ہے. اب اگر دل میں محبت ہے، الفت ہے، پیار ہے، تو پھر الفاظ بھی محبتوں بھرے ہوں گے، جملے میں بھی محبت کی خوشبو آئے. اور دل میں ادب و احترام ہے، بڑوں کے مقام و مرتبے کا خیال ہے، تو الفاظ بھی اسی حساب سے آئیں گے. تو یہ قصہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب ہم بڑوں سے گفتگو کریں تو ان کا مقام و مرتبے کا لحاظ کرتے ہیں، اور چھوٹوں سے گفتگو کریں تو ان میں شفقت ہو، محبت ہو، اس بچے کو محسوس ہو کہ مجھ سے کوئی محبت سے بات کر رہا ہے. ڈانٹنا بھی ہو تو اس انداز سے کہ بچہ اس سے کچھ سبق سیکھے. خاص طور سے والدین کی گفتگو، گھروں میں اس کا خیال نہیں ہوتا. ماں باپ بے ڈھنگی گفتگو کرتے ہیں، گفتگو میں کوئی مہذب انداز نہیں ہوتا، اور وہی اثر بچوں میں ہوتا ہے. پھر ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ بچہ بد زبان ہوا ہے، بچے کی گفتگو صحیح نہیں ہے. بچہ تو ماں باپ کے ارد گرد رہتا ہے، وہ وہی سیکھتا ہے جو ماں باپ کہتے ہیں، بولتے ہیں. تو ماں باپ اگر اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپس میں مہذب گفتگو کا آغاز کریں. ماں اور باپ دونوں کے گفتگو کا انداز خوبصورت ہو، نرالا ہو. آپ پھر دیکھیں گے بچے کو پھر بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بیٹا ایسا بولو ایسا بولو. بچہ خود ماں باپ کی گفتگو کو سن سن کر عادی ہو جائے گا. جب وہ زبان سے کہے گا تو مہذب زبان سے کہے گا. اب ذرا اور آگے بڑھیں. بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خواب کو باپ ہی کو بتا رہے ہیں، اپنے والد ہی کو بتا رہے ہیں. کیا بات ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اپنا یہ خواب اپنے کسی دوسرے بھائی کو بتاتے، اپنے کسی دوست کو بتاتے، یا اپنے کسی رشتہ دار کو بتاتے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اپنا خواب اپنے والد ہی کو بتا رہے ہیں، اور خود حضرت یوسف علیہ السلام یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ خواب کوئی معمولی خواب نہیں ہے، یہ غیر معمولی خواب ہے. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے والد محترم سمجھدار ہیں، گہری سمجھ رکھتے ہیں، اور ان کا تجربہ بہت زیادہ ہے، اہل نظر ہیں. اب یہاں رک کر ایک بات سمجھیں کہ جو اولاد اپنے باپ کو اپنے سے کمتر سمجھتی ہے،
یا جاہل سمجھتی ہے یا کم عقل سمجھتی ہے، وہ اولاد کبھی اچھا انسان نہیں بن سکتی۔ وہ ڈگریاں تو حاصل کر لے گا، بڑے بڑے عہدے اس کے پاس ہوں گے، بڑے بڑے منصب اس کے پاس ہوں گے، دولت کی ریل پھیل اس کے پاس ہوگی، لیکن شرافت اور انسانیت اس کے قریب سے بھی نہیں گزرے گی۔ خاص طور سے یہ ماحول ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، اور جن کے ماں باپ کو موقع نہیں ملا پڑھنے کا، وہ پڑھ نہیں سکے، تو پڑھے لکھے اولاد اپنے ماں باپ کو حقیر نگاہ سے یوں سمجھتی ہے کہ ان کے پاس کوئی عقل نہیں ہے، کوئی تجربہ نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ ہمیشہ چھوٹوں کو اپنے بڑوں کے مقابلے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بڑوں کا تجربہ ہم سے زیادہ ہے، بڑوں کی سمجھ ہم سے زیادہ ہے، بڑوں کی دانائی ہم سے بڑی ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، سمجھداری اور سمجھ کا ایک بہت بڑا حصہ کتاب سے نہیں آتا، علم سے نہیں آتا۔ سمجھداری کبھی کتاب سے نہیں آئے گی، سمجھداری کبھی علم سے نہیں آئے گی، سمجھداری تجربوں سے آتی ہے، سرد اور گرم حالات کا مقابلہ کرنے سے آتی ہے، سمجھداری زندگی کے اتار چڑھاؤ کو جھیلنے سے آتی ہے، سمجھداری تجربات کی روشنی میں آتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ زمانے کو اولاد سے زیادہ باپ دیکھتا ہے، اولاد سے زیادہ باپ تجربوں سے گزرتا ہے۔ تو یہ خوب بات یاد رکھیں کہ سمجھداری کبھی علم سے نہیں آتی، کبھی کتابوں سے نہیں آتی، اسے حالات سے لڑنا پڑے گا، تجربات کی روشنی میں انسان کو سمجھداری ملتی ہے۔ اولاد چاہے کتنا بھی پڑھ لے، چاہے وہ عالم ہو، حافظ ہو، یا وہ بڑے سے بڑا عہدہ اس کے پاس ہو، ہمیشہ اولاد کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ چاہے میں جتنا بھی پڑھا لکھا ہوں، لیکن میرا تجربہ میرے والد سے کم ہے، میری عقل میرے والد سے کم ہے، میری سمجھداری، میرا تجربہ میرے والد محترم سے کم ہے۔ یہ قصہ ہمیں یہ نصیحت دے رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے واقعے کو کسی اور سے نہیں سنایا، اپنے اس خواب کو اپنے والد سے سنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ میرے والد مجھ سے زیادہ تجربے کار ہیں، وہ مجھے صحیح ہدایت دیں گے، صحیح رہنمائی دیں گے، صحیح بات بتائیں گے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي رَأَيْتُ۔ دیکھیں اللہ والے ہمیشہ 4 الفاظ سے لوگوں کو بچنے کو کہتے ہیں، 4 الفاظ سے، اور یہ 4 الفاظ کا استعمال قرآن میں ہوا ہے، اور جن لوگوں نے بھی ان 4 الفاظ کو تکبرانہ طور پر استعمال کیا ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ 4 الفاظ ہیں، ایک تو انا، میں، دوسرا لی، میرا، تیسرا عندی، میرے پاس، اور چوتھا ہے نحن عصبہ، ہم تو بڑی تعداد ہیں، جماعت ہیں۔ یہ 4 الفاظ جب انسان تکبرانہ طور پر استعمال کرتا ہے وہ ہلاک ہوتا ہے۔ دیکھیں ابلیس نے جب اسے کو سجدہ کرنے کو کہا اللہ پاک نے، تو اس نے کہا انا خیر من، میں تو حضرت آدم سے بہت اچھا ہوں، آپ نے انہیں تو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میں تو ان سے بہتر ہوں۔ تکبرانہ طور پر اس نے کہا تو اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے مردود قرار دیا۔ فرعون نے کہا، فرعون نے اپنے قوم سے کہا یا قوم الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی، اپنے قوم سے کہنے لگا کہ اے میری قوم، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ ملک میرا ہے، یہ مصر
میرا ہے اور یہ دریا یہ نہر یہ میری ہیں. فرعون اپنے دریا کے نظام پر بہت فخر کرتا تھا. اب دیکھیں اللہ پاک نے اسے اسی دریا میں غرق کر دیا، ڈبو دیا کہ تجھے جس دریاؤں پر ناز تھا میں نے اسی دریا میں تجھے غرق کر دیا. اب بتا کہ دریا تیرے ہیں یا میرے ہیں؟ میرا. انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. تیسری چیز قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی. قارون کہنے لگا کہ یہ مال جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے خون پسینے کی کمائی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ میں نے بہت محنت کر کے پیسے کمائے ہیں، میں نے اس کے ذریعے سے پیسے کمائے ہیں، یہ پیسے تھوڑی جھاڑ کو اگتے ہیں. تو قارون بھی یہی کہنے لگا کہ جو کچھ میرے پاس مال ہے یہ میرے علم کے ذریعے سے ہے، جو کچھ میرے پاس علم ہے اس سے میں نے مال کمایا ہے. تکبرانہ لہجے میں کہا تو اللہ پاک نے اسی مال کے ساتھ اسے زمین میں غرق کر دیا. اور چوتھی چیز ہے نحن عصبہ. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ ہم تو ایک جماعت ہیں، ہمارا کون مقابلہ کر سکتا ہے، ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے. تو پھر ایسا ہوا کہ مستقبل میں انہیں ان الفاظ پر شرمندہ ہونا پڑا، معافی مانگنی پڑی. تو انسان کو عاجز بن کر رہنا چاہیے، تواضع اختیار کرنی چاہیے. اللہ نے ہمیں فقیر کہا ہے، انسان کو اللہ نے فقیر کہا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء، لوگوں تم سب فقیر ہو، محتاج ہو. تو پھر ہمیں ویسا ہی رہنا چاہیے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. دیکھیں کہ اس صورت میں کیسی کیسی نصیحتیں ہیں، کیسی کیسی ہدایتیں ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.